تو جناب عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی سبب جو ہے تحریک انصاف اور اس کی قانونی ٹیم جو ہے شور بھی مچا رہی ہے، بیانات بھی وہ دے رہے ہیں، جیل کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج بھی جو ہے سہیل آفریدی صاحب وہاں موجود تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن کیا ان کے پاس کوئی سنجیدہ قسم کی قانونی اور سیاسی حکمت عملی ہے کہ کم از کم عمران خان سے ملاقات ہی ہو سکے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فیصل چودھری صاحب، معروف قانون داں ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ویسے وزیر اطلاعات نے اعتراف تو کر لیا کہ عمران خان کو پمز لے کر گئے تھے جہاں پہ ان کا طبی معائنہ ہوا اور وہ صحت مند ہیں، لیکن ایسی صورت میں وہ قانونی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا لواحقین کو وکلا کو مطلع کرنا ضروری ہوتا ہے یا بس آپ لے جاتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں پھر کہیں سے خبر ملتی ہے لوگوں کو؟ جی دیکھیے، اس کو جو ڈیل کرتا ہے وہ پریزن رولز ہے 1978 کے رول 197 ہے جو if I'm not wrong، ہاں تو 197 میں جو گورنمنٹ ہے اس کی اپروول سے جو ہے وہ پریزنر کو آؤٹ آف پریزن جو ہے وہ انمیٹس کو شفٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہاسپٹل میں جو رکھنے کا جو ٹائم ہے، ٹائم فریم جب تک وہ رہتے ہیں پولیس کے پہرے میں رہتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کو واپس لیا جاتا ہے، اور آئی جی پریزنس کے تھرو نیچرلی وہ سیٹی ہوم جو ہیں کسی بھی پروونس کے ان کے نیچے ہوتے ہیں، اور پھر وہ گورنمنٹ مینس فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، تو اس کے مطابق جو ہے وہ میننگ دیر بائی کہ کیبنٹ سے سرکولیشن سے آپ کو اجازت لینی ہوگی اس چیز کے لیے۔ تو جس طرح سے یہ پروسیجرز کیے گئے ہیں، یہ تو ایک ایکٹیو کور اپ ہے عامر صاحب ایکٹیو گورنمنٹ کی طرف کور سے۔ اپ ہے آپ کا کہنا ہے یہ؟ دیکھیے نا، 5 دن بعد آپ ایک چیز کو لیک کر رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن میٹنگ ہے، آپ نے اس کو ہڈن رکھا، سیٹرڈے کی نائٹ کو آپ لے کے گئے ہیں، آپ نے کسی فیملی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، اٹس این ایکٹیو کور اپ، اور ابھی بھی آپ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، کل بھی آپ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوالیہ الارمنگ ہے۔ نشان کھڑے کرتی ہیں۔ اچھا، یہ کیا مریض کا قانونی حق ہوتا ہے، کوئی قیدی اگر ہو، کہ وہ اپنی مرضی کے معالج کے پاس جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کم از کم سیاسی قیدیوں کی صورت میں تو عموماً جو ہے زرداری صاحب اپنے ضیاء الدین میں ہوا کرتے تھے، نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے علاج کرانے کے لیے، تو کیا قانونی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ ان کی وہ جیلر کی مرضی ہوتی ہے کہ کہاں پہ بھیجنا ہے علاج کے لیے، یا جو ہے قیدی فرمائش کر سکتے ہیں جی مجھے اس پہ اعتماد ہے فلاں معالج کو بلایا جائے؟ دیکھیے، اس کا تو جنرل اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کیونکہ پریزن ہاسپٹل بھی فیسلٹیز اندر ہوتی ہیں، ہر جیل کے اندر پریزن فیسلٹیز ہیں، لیکن کافی ساری چیزیں ہیں جیسے عمران خان صاحب کی جو ایلیمنٹس ہیں ہاں ان کے پروسیجرز ہیں وہ جیل کے اندر نہیں ہو سکتے، وہاں پہ وہ ایسی سہولتیں ہیں نہیں، ٹھیک اور ہے۔ اس کو ڈیلے کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے 1 سال تک۔ یہ پہلے بھی جب میں بھی اس کی چیک اپس کرواتا رہا تو مجھے دانت کے درد کی ان کی ایک پرابلم ہے، آنکھ کی، اور ٹینائٹس ایک کان کی بیماری ہوتی ہے جس میں وسلنگ آتی ہے، کیا تو آتی ہے؟ یہ چیز وسلنگ ہوتی ہے، کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں آپ کو، اچھا، اگر اوکے ہاں اوکے، وہ آپ کو بھی ہو جاتا، کبھی کبھار ہمارا بھی ہو جاتا ہے، بٹ وہ ایک کانسٹنٹ اگر ہو تو وہ پھر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈیلے کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہم نے اس وقت بھی بڑا کہا کہ آپ ان کو پراپر پروسیجرز کروائیں، اور جہاں سے ظاہر ہے اگر جس طرح سے میاں صاحب کا، زرداری صاحب کا، آپ نے دوسروں ان کا نام لیا، تو ظاہر شوکت خانم سے آپ کروا دیں، واٹس اے بگ ڈیل، آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، آپ اپنے سیکورٹی لگانی ہے، لگائیں۔ اسی طرح جو پیمز ہاسپٹل میں جو پروسیجر ہوا ہے، دیکھیے عامر صاحب ابھی تک میڈیکل ریکارڈ پبلک نہیں ہوا ہے۔ میڈیکل ریکارڈ جو ہوتا ہے اس میں جو ان کے لاگز ہوتے ہیں کہ کون سا مریض کب آیا، کب ان ڈسچارج ہوئے، ان کو کیا بیماری اور تھی، کیا ان کو کس نے ٹریٹمنٹ ہوا، علاج کیا، کیا ٹریٹمنٹ ہوا ظاہر؟ ٹریٹمنٹ ہوا، پینل نے کیا، سنگل ڈاکٹر نے ہاں کیا، کس نے کیا، یہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ ہاں ہاں دیکھیں گورنمنٹ نے کل کا دن جان بوجھ کے جو ہے اس کو کیا، ابھی 5 دن جو ہیں اس کو ہائڈ کیا۔ گورنمنٹ سے تو خیر میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کوئی خیریت کی بات، وہ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور مطلب قانون کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیکن جو پرابلم جو میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہماری جو لیگل ٹیمز ہیں اور یہ پولیٹیکل ٹیمز جو ہیں، ظاہر ہے بہت بڑی پارٹی ہے، ہر بندہ تو ہر کام نہیں کرتا، آپ کو ٹیمز لگانی پڑتی ہیں نا، آپ نے جیل کے لیے ایک ٹیم رکھی ہوگی، میڈیکل کے لیے دوسری رکھی ہوگی، کورٹس کے لیے تیسری رکھی ہوگی، اور اسی طرح سے ہوتا ہے when you are dealing with the cases like عمران خان صاحب۔ ہاں بٹ ان کی موومنٹ جو ہوئی ہے، نہ آپ کو ہیلتھ منسٹری سے پتہ لگا، نہ فیڈرل گورنمنٹ سے، نہ پروونشل گورنمنٹ سے، نہ آپ کو اڈیالہ میں پتہ لگا، نہ آپ کو پیمس میں سے پتہ چلا، سو یعنی آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں کسی سے، یا آپ اپنے اتنے اوبلیویس ہیں کہ نہیں آپ عمران خان صاحب کی موومنٹ ہوتی ہے،
ان کا پروسیجر ہوتا ہے, گورنمنٹ آپ یہ نہیں کہتے کہ حکومت نے اتنی جو ہے سیکریسی رکھی اس معاملے پہ کہ نہیں پتہ چلنے دیا؟ نہیں, گورنمنٹ یہ رکھے گی. دیکھیے عامر صاحب, لیٹس بی ویری آنیسٹ, گورنمنٹ یہ ہمیشہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. ہاسٹیلٹی کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں ہماری اپنی بھی تو کوتاہی ہے نا کہ ہماری ٹیمز کیا کر رہی ہیں. مطلب میں گورنمنٹ سے تو خیر کی توقع ہے ہی نہیں مجھے. اچھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ایسے کام کرنا ہے کہ بیسک کام ہے نا, ملاقات ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب آج بھی ہماری پارٹی کے اوپر بھی تو فیلئر ہے نا. ہمارا جو چیئرمین ہے, ہمارا لیڈر جو ہے, he has been moved out and in from the prison. 3 سال کے بعد وہ اڈیالہ سے باہر نکلے ہیں and nobody knows about that. وہ فیملی جو ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. 4-5 دن تک پتہ نہیں چلا, 4-5 دن تک پتہ نہیں ہوپلس ٹیمز, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور نہ کوئی ان کی کوئی حکمت عملی ہے, نہ یہ. اب اگر آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں جیل کے اندر باہر, مجھے بتائیے اس کا کیا فائدہ؟ 5 دن بعد آپ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. آج بھی کھڑے ہوئے وہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی نہیں ہے, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جیل کی ملاقات تو جیل انتظامیہ کا مسئلہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اختیار ہے, تو قانونی پوزیشن ہوتی کیا ہے؟ نہیں, گورنمنٹ تو جھوٹ بولتی ہے. ہاں, گورنمنٹ تو عامر صاحب جھوٹ بولتی ہے, متواتر جھوٹ بولتی ہے, اور ان کا تو فیس ہی ایک ایک بی لائز, their face be lies. وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ. دیکھیے 100 دن کے بعد پٹیشن داخل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 100 دن کوئی معمولی بات ہوتی ہے کہ آپ کے لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. ہمیں پتا ہے جو بھی پرابلمس ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, وہ ہمیشہ سے وہاں پہ رہے تھے, تو آپ کو ایک توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے. فیملی, the only thing is کہ آپ کی تنظیم, پارٹی تنظیم کیا کر رہی ہے. پنڈی ڈویژن سے آج کتنے بندے نکلے ہیں, اتنی بڑی خبر ہے. آپ کے ایم پی ایس ایم این ایس کیا کر رہے ہیں, آپ کی لوکل تنظیموں نے کتنے بندے. ایک وہ خاتون ہے عالیہ حمزہ, وہ کرتی ہیں, ان کی ٹیموں کو ہٹا دیا گیا, اور ان کو وہ خود بھی بیچاری کو اس کو سزا ہوئی بھی ہے. اب 2 اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ بھی تو عمران خان صاحب کے اس پہ ہے نا. جو ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کننگنیس جو ہے, یہ گورنمنٹ کی جو منافقت ہے, اس کے مقابلے میں آپ کو بھی تو تیار رہنا ہے نا. آپ کو بھی تیار رہنا ہے. میرے لیے میٹر کرتا ہے عمران خان. وہ واحد شخص ہے جس کے لیے میں ورڈ ہوں, جس کے لیے مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں تشویش میں مبتلا ہوں. جناب بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں ریپ اپ کرنا ہے اس والے سیگمنٹ کو. تو صورتحال یہ کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے, وہ مؤثر انداز سے عمران خان سے ملاقات کے معاملے کو جو ہے اٹھا نہیں پا رہی, کہتے ہیں بنا کسی حکمت عملی کے نظر آ رہی ہے. ایسا کیوں ہے, کچھ روشنی ڈالی تھی